کوئی پلانٹ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ 2 جو پلانٹس ہیں وہ رجت میں تھے، اب وہ آگے کی طرف چل رہے ہیں؟ یہ تبدیلی آ رہی ہے ہفتے 18 کو، 20 کو پورا چاند جب آئے گا پھر ایک تبدیلی آئے گی تلقات میں. آپ دیکھیں گے کہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، آپ دیکھیں گے تلقات پر بہت دباؤ پڑ گیا ہے، خواہ وہ عسکری، خواہ وہ انتظامیہ، خواہ وہ انفرادی، خواہ وہ اجتماعی. یہ ہوگا، یہ ٹینشن آ رہی ہے فل مون کو. پھر آگے چل کر یورینس کا اور سورج کا مقابلہ لگنے والا ہے. اپنا اکتوبر کے آخری ہفتے کے آخری دنوں میں یا نومبر کے پہلے دنوں یہ مقابلہ لگے گا. اس سے بھی ٹینشن آئے گی. وہ ٹینشن پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے. کیوں؟ اس طرح کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے کلیدی افسر، کلیدی شخصیت ہیں ان پر ہیں، کلیدی شخصیات پر ہے اس کا اثر، ہمارے چیف پر اثر پڑے گا. تو وہ تو پھر ہمارے لیے یعنی کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن وہ برجوں کے لحاظ سے ہم کہتے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ بیچ میں ایسے مناسب سوال کر دیتے ہیں تاکہ وضاحت ہوتی. اچھا تھوڑا سا میں ذرا انٹرنیشنل جو سینیریو اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. افغانستان میں جو صورتحال ہے وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں، آج بھی دھماکہ ہوا کندھار میں مسجد میں، اس سے پہلے بھی کچھ سیکٹیرین وائلنس بھی پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں پر. کیا دیکھتے ہیں کہ سر وہ صورتحال بگڑے گی؟ اچھا، یہ صورتحال دعا کریں کوئی زیادہ ہی لپیٹ میں لے کیونکہ ایسے معاملات یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ اس صورتحال کے اندر فتنہ موجود ہے. وہ فتنہ باہر آئے گا. طالبان باہر تھے تو فتنہ باہر تھا، اور وہ رہا ہے 20 سال. وہ 20 سالوں کے لیے پلانٹ آتے ہیں. اب 20 سالوں کے لیے جو اگلے پلانٹ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی مناسب وقت پر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اور کرتا رہوں گا. تو اب تبدیلی آ گئی ہے. اب یہی فتنہ اندر چلا گیا ہے. اوکے، اب یہ کسی وقت کسی نہ کسی شکل میں یہ صورتحال بار شکل پذیر ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ آپ جیسے صحافی جن لوگوں کا کام ہے تبصرہ کرنا، آپ انگلی رکھ دیں گے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے، بالکل بات واضح ہو گئی ہے، یہ تو یوں ہونے والا ہے. اور وہ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، گاہے گئے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ یہ معاملہ تو ٹھیک ہوا ہے کہ طالبان اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ جو اندرونی فتنہ بھی تو وہ سلسلہ اپنی وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے گی اور وہ بڑھتی جائے گی. اچھا، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جی اچھا، امریکہ، بھارت، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہوں گے؟ امریکہ کے جو اگلے سال تک 2023 کے مارچ تک ان کا زول نامے خانے میں ہے. نامے خانے میں زول ہو تو کسی ملک کا اگر نامے خانے میں زول ہو تو اس کو کسی بیرونی ملک سے دھچکا پہنچتا ہے، رسوائی ہوتی ہے یا کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. وہ امریکہ کے شروع ہے. وہ پلانٹ ابھی 1 سال اور رہنا ہے. اب پلانٹ 28 دسمبر کے بعد نئی صورتحال سامنے آئے گی. اس کے مطابق ممکن آپ اندازہ لگائیں کہ اب یہ جو نئی صورتحال بن رہی ہے، اب امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. یا کوئی صورتحال کھل کر امریکہ کے خلاف آ گئی ہے، پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ تجزیہ کریں اور صورتحال کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں. اچھا، اور یہ سب ہونے والی ہیں باتیں. زول امریکہ کو پریشان رکھے گا مارچ 2023 تک. مریم نواز صاحبہ سے، شہباز شریف صاحب سے امریکنز کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی ناظم الامور کی، اور بڑی اس میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. بڑا عجیب قسم کا ماحول بن گیا ہے. مریم صاحبہ کا تو حالات بہت برے آ رہے ہیں 1 ہفتے کے بعد. اچھا، کیا کس طرح ان کو بڑی ٹینشن آ رہی ہے. اچھا، اور مریم نواز ٹینشن کا صاحبہ تعلق والدین سے بھی ہے، اختلاف بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جو پہلے بھی ایک طرح سے اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے مریم نواز کے بارے میں کہ وہ جذباتی ہونے سے زیادہ جذباتی ہے. اچھا، صورتحال میں جتنے جذباتی ہونا چاہیے اس سے زیادہ وہ اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ جذباتی جو ہونے سے علاوہ اور زیادہ جذباتی ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. اچھا،
تو وہ صورتحال اس کی وجہ سے ٹینشن ہے. اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ اس پر حرف آ رہا ہے, اور یہ 1 نومبر کے گرد وہ محسوس کرے گی کہ اس کو ٹینشن آ رہی ہے. اگلے سال مئی میں پھر ٹینشن آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو شہباز صاحب والدین کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایسے ہی ہے, ان بن ہوتی رہتی ہے. اچھا شہباز صاحب, ان کا بھی شہباز صاحب جو ہیں ایز اے پالیسی بہت کوشش کر رہے ہیں, ایز اے پالیسی میکر, پالیسی ڈیوائزر, پالیسی بنانے والے, صورتحال کو سمجھنے والے, سیاسی طور پر وہ تاثر دیتے ہیں ان کے پلانٹ کے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن سوچ یہ ہے کہ وہی پلانٹ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پلانٹ کے خلاف بھی جا رہے ہیں, اور اس ہفتے بھی وہ غلطی کرنے والے ہیں. اچھا ہاں جی, کوئی بات سامنے آ جائے گی جس کی وجہ سے ان کی جو ریلائبلٹی ہے, یا جیسے کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایک ان کا امیج ہے, اس میں فرق آئے گا. اچھا ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس لیے کہ بہت ساری قابل اعتراض جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے, اور یہ ایک بڑی بدنامی کا سلسلہ بنا ہوا ہے. ایک اوور آل ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈیجیکشن اس سے آئی ہے. کوئی یہ جو فضا ہے اس حوالے سے بھی کچھ پلانٹس بتاتے ہیں, ول اٹ کنٹینیو یا کیا آپ کو نظر یہ تو آتا ہے؟ ایسے ہی رہے گا اپنا سمی صاحب, یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی, اور یہ اپنا ٹینشن بنی رہے گی, ایسے چیزیں چلتی رہیں گی. ہاں مجھے ایسے لگتا ہے. پلانٹ ہے ہی ایسے, پھر دہرا کے اچھا نہیں لگتا ایک بات کا دہرانا. پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے اپنے گھر میں زول آیا ہوا ہے, پاکستان کے خلاف ہے زول. ٹھیک ہے. تو جب زول خلاف ہو تو وہ چین اور سکون نہیں آتا, کوئی نہ کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اچھا اس ساری سچویشن پر جو پلانٹ لوگوں کو ایجیٹیٹ کرتا ہے, جو لوگوں کو سڑکوں پہ لاتا ہے, جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں, وہ بھی کہیں نظر آ رہا ہے پلانٹس کو یہ امپیکٹ کرتا ہوا؟ ایک نہیں 2 پلانٹ ہیں, 3 ہیں, زول ہے, یورینس ہے, مریخ ہے. اچھا تو یہ چیز ہے اندر, یہ صورتحال کے اندر جنم لے رہی ہے کہ کسی وقت گروہی اجتماعی صورتحال پیدا ہو جائے. اچھا. اور زول کی وجہ سے, زول کا تعلق ہی اجتماعی صورتحال سے ہے, کیونکہ یہ 11ویں خانے کا رولر ہے, اور 11ویں خانے کا تعلق سوشل لائف اور اجتماعی صورتحال سے ہوتا ہے. تو یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اب لوگ اگر مل بیٹھ کر یہ سوچنے لگ جائیں, لوگ مل بیٹھ کے ایک رد عمل کی شکل اختیار کر لیں, تو یہ ممکن ہے. اچھا فوری طور پر اس سال میں کوئی نئے انتخابات کی تو اس کا سلسلہ اندر سے, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ لوگ اجتماعی طور پر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے, ایسا کر دینا تو آپ اس کو وہ جو ہے خارج سے امکان قرار نہیں دے رہے کہ دیٹ مائٹ بی دا کیس آلسو. تو یہ آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے انتخاب کا ذکر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو اجتماعی زندگی کو بے چین, اجتماعی زندگی کو اس نے بڑا پریشان حال کیا ہوا ہے, مہنگائی کی وجہ سے سمجھیں, یا جو بھی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, اس کی وجہ سے اجتماعی طور پر پریشان ہیں لوگ. اور جب یہی پریشانی ایک خاص سٹیج تک جاتی ہے تو رد عمل شروع ہو جاتا ہے عوام کا.